ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد تہران کی جانب سے کئی خلیجی ممالک کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سعودی عرب بھی ان حملوں کی زد میں ہے۔ آج مشرقی ریاض میں تازہ ڈرون حملے کیے گئے اور ایک ایئر بیس کی طرف 3 میزائل داغے گئے۔ سعودی حکام کے مطابق ان میزائلوں کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ اس سے قبل ریاض میں قائم امریکی سفارت خانے اور آئل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان حملوں میں ملوث ہونے کی ایران نے تردید کی ہے۔ ما جرت في استهداف السفارة الأمريكية أو ایران امریکی سفارت خانے یا تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ أنها ليست مسؤولة عن هذه الاستهدافات۔ ایران نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ امریکی حملوں کی صورت میں وہ ان ممالک کو نشانہ بنائے گا جن کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوگی۔ تاہم سعودی عرب یہ کہہ چکا ہے کہ اگر ایسے حملے جاری رہے تو وہ جوابی حملے کا حق رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ریاض تہران کے خلاف کوئی جوابی کارروائی کرتا ہے تو کیا پاکستان اس کا حصہ بنے گا؟ کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان باہمی دفاعی معاہدہ ہے جس کے مطابق ایک ملک پر حملہ دونوں پر تصور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے حال ہی میں کہا تھا، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے جس کے بارے میں ہم نے ایرانی حکام کو آگاہ کر دیا تھا، جس کے بدلے ان کا مطالبہ تھا کہ یقینی بنایا جائے کہ سعودی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان نے وہ یقین دہانی ایران کو دلوائی جس کے نتیجے میں ایران کی طرف سے سعودی عرب اور عمان کے خلاف حملے نسبتاً بہت کم ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں نے جہاں پورے خطے کو جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے، وہاں پاکستان کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ وہ اپنے قریبی اتحادی سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو یا پھر اپنے ایک اور ہمسایہ ملک کے خلاف مسلح کارروائی میں شامل ہو۔